بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 5ویں فصل ہے، بیع الفاسد، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم بیع فاسد کی چند صورتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَن يَسْتَخْدِمَهُ الْبَائِعُ شَهْرًا أَوْ دَارًا عَلَىٰ أَن يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ مُدَّةً مَّعْلُومَةً أَوْ عَلَىٰ أَن يُقْرِضَهُ الْمُشْتَرِي دِرْهَمًا أو على أن يهدي له، ومن باع عينا على ألا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد، ومن باع جارية أو دابة إلا حملها فسد البيع۔ یہ فالبيع کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ نا۔ ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذبها أو يشركها فالبيع فاسد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے اگر غلام بیچا اس شرط پر کہ بائع اس سے 1 مہینے تک خدمت لے گا، یا گھر بیچا اس شرط پر کہ بائع ایک مدت معلومہ تک اس میں رہائش اختیار کرے گا، یا اس شرط پر گھر بیچا یا کوئی اور چیز بیچی کہ مشتری اس کو درہم قرض پر دے گا یا اس کو درہم ہدیہ کرے گا، اور جس شخص نے کوئی چیز بیچی اس شرط پر کہ وہ چیز اس کو مہینے کے شروع تک سپرد نہیں کرے گا تو یہ بیع فاسد ہے، اور جس شخص نے لونڈی بیچی یا کوئی جانور بیچا مگر اس کا حمل نہیں بیچا تو تب بھی بیع فاسد ہے، اور جس شخص نے کوئی کپڑا خریدا اس شرط پر کہ بائع اس کو کاٹ کر دے گا اور اس کی قمیص سی کر دے گا یا اس کی ایک کوٹ سی کر دے گا، یا جوتا خریدا اس شرط پر کہ بائع اس کو برابر کر کے دے گا یا پٹی لگا کر دے گا تو یہ بیع فاسد ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اگر آپ عقد بیع کے اندر کوئی ایسی شرط لگاتے ہیں جو عقد بیع کے مقتضا کے خلاف ہے، یعنی عقد بیع اس شرط کا تقاضا نہیں کرتا ہے، تو ایسی شرط لگانے سے جو شرط فاسد ہے، اس سے بیع بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنا غلام بیچتا ہے اور یہ شرط لگاتا ہے کہ یہ غلام تو میں بیچ رہا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ غلام 1 مہینے تک میری خدمت کرے گا، تو اب یہ شرط فاسد ہے اور اس طریقے سے یہ بیع بھی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جب اس نے غلام بیچ دیا ہے تو غلام کی تمام منفعتیں وہ بھی فروخت ہو چکی ہیں اور اس کا تمام کا مشتری حقدار ہے، بائع کا حق اس غلام سے ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہی بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر غلام بیچا اس شرط پر کہ بائع اس غلام سے خدمت لے گا شہرن 1 مہینے تک تو تب بھی یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کوئی گھر فروخت کیا ہے اور گھر فروخت کر کے یہ شرط لگا دی ہے کہ گھر تو میں تمہیں بیچ رہا ہوں لیکن 1 مہینے تک اس گھر میں میں خود رہائش اختیار کروں گا، تو تب بھی یہ والی بیع فاسد ہے، کیونکہ جب اس نے گھر فروخت کر دیا ہے تو اب گھر پہ حق مشتری کا ہو گیا ہے، بائع کا حق گھر سے ختم ہو چکا ہے، لہذا اس صورت کے اندر اس گھر میں ٹھہرنے کی شرط لگانا یہ اس عقد بیع کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ گھر بیچا اس شرط پر یسکنہ البائع کہ بائع اس کے اندر ایک مخصوص مدت تک ٹھہرے گا، ایک مدت طے کر لیتا ہے کہ میں یہ گھر تو آپ کو بیچ رہا ہوں اور میں اس میں سے 25 دن ٹھہروں گا یا 50 دن ٹھہروں گا یا 3 مہینے ٹھہروں گا، تو پھر یہ کیا ہے، یہ بیع فاسد ہے۔ یا پھر کوئی اور شرط لگا دیتا ہے جس کا عقد تقاضا نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ یہ میں آپ کو گھر تو فروخت کرتا ہوں لیکن آپ مجھے 5 لاکھ روپیہ قرضہ بھی دیں، تو یہ والا جو شرط لگانی ہے اس شرط سے بھی یہ والی بیع فاسد ہو جائے گی۔ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو گھر آپ کو میں نے بیچ دیا ہے 10 لاکھ کا، لیکن آپ مجھے ساتھ میں 50,000 ہدیہ بھی دیں، گفٹ بھی دیں، تو اگر اس طرح کی شرط لگاتا ہے تو اس شرط سے بھی یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں او اعلیٰ، یا اس نے گھر بیچے یا کوئی بھی چیز بیچی ہے اس شرط پر یقرضہ المشتری کہ قرض دے مشتری اس کو۔ یہ جو یقرضہ ہے اس کا فاعل ہے مشتری، اور یہ ہو ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے اس بائع کی طرف کہ مشتری بائع کو قرض دے گا۔ درہمن مخصوص درہم کہتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے 500 درہم قرض دینا ہے، میں پھر آپ کو یہ گھر فروخت کرتا ہوں، تو اس صورت میں بھی بیع فاسد ہو جائے گی۔ یا پھر کیا کہتا ہے الا ان یہدی لہ کہ جو مشتری ہے ہدیہ دے گا اس کو۔ یہ جو یہدی ہے اس کا فاعل ہے مشتری، لہو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بائع کی طرف۔ بائع کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ گھر اس شرط پہ فروخت کروں گا کہ آپ مجھے ہدیہ بھی دیں، یا کہتا ہے کہ میں آپ کو اس شرط پہ گھر فروخت کروں گا کہ آپ مجھے اپنی گاڑی پر جھوٹا دے کر آئیں، تو یہ بھی جو شرط ہے یہ بھی شرط فاسد ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز بیچی ہے اس شرط پر کہ وہ اس کو سپرد نہیں کرے گا راس شہر مہینے کے شروع تک یا مہینے کے اینڈ تک، تو یہ بیع فاسد ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ عین کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، عین کا مطلب ہے فوری بیع۔ بیع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیع سلم ہوتی ہے، دوسری فوری بیع ہوتی ہے۔ جو ہم کسی کو کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں وہ فوری بیع کہلاتی ہے، جس کو بیع عین بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری بیع ہوتی ہے بیع سلم۔ بیع سلم کے اندر جو مبیع ہے اس کو مسلم فی کہا جاتا ہے، اور جو مسلم فی ہے وہ فوراً سپرد نہیں کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔
اور جو بے سلم ہے اس کے اپنے شرائط ہیں، اپنے قواعد و ضوابط ہیں، وہ انشاءاللہ آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو معاملہ ہوا تھا وہ بے سلم کا معاملہ نہیں ہوا تھا، بے عین کا معاملہ ہوا تھا۔ بے عین جب آپ نے کی ہے تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ مبیع کو فوراً مشتری کے حوالے کریں۔ اگر آپ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ میں مبیع آپ کو ابھی نہیں دوں گا بلکہ یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی یکم کو دوں گا یا اگلے مہینے کی آخری تاریخ کو دوں گا، تو اس شرط لگانے سے بھی یہ والی بے فاسد ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں جس نے کوئی چیز بیچی ہے، کوئی بے عین کیا ہے اس شرط پر کہ وہ سپرد نہیں کرے گا اس کو، یسلمہ کا فائل ہے بائی نہیں سپرد کرے گا، اور حاضمی لوٹ رہی ہے مبیع کی طرف کہ بائی مبیع کو مہینے کے شروع سے پہلے نہیں دے گا، تو پھر یہ بے فاسد ہے۔ آگے مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کسی شخص نے لونڈی بیچی یا اس نے کوئی جانور بیچا سوائے اس کے حمل کے، تو پھر یہ بے فاسد ہے۔ دیکھیں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز الگ سے بیچنا جائز اور درست ہو اس کا کسی چیز سے استثناء کرنا بھی جائز اور درست ہے، اور جو چیز الگ سے بیچنی جائز اور درست نہیں ہے اس کا استثناء کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ والا مسئلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حمل کی بیع کرنا الگ سے یہ جائز اور درست نہیں ہے، لہذا اگر اس نے کوئی ایسا حاملہ جانور بیچا ہے یا حاملہ عورت بیچی ہے، لونڈی بیچی ہے، تو اس کے حمل کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے اس حمل کا استثناء کر دیا تو یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ لونڈی بیچی یا کوئی جانور بیچا مگر حمل فروخت نہیں کیا تو یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کسی نے کوئی کپڑا خریدا اور کپڑا خریدتے وقت شرط یہ لگا دی ہے کہ میں یہ کپڑا اس شرط پر خریدتا ہوں کہ جو بائی ہے یہ مجھے اس کپڑا کی کٹنگ بھی کر کے دے گا، یہ کہتا ہے کہ میں اس شرط پر یہ کپڑا خریدتا ہوں کہ جو بائی بیچنے والا ہے مجھے اس کی قمیض بھی سی کر دے گا، یا وہ کہتا ہے کہ میں اس شرط پر کپڑا خریدتا ہوں کہ جو بائی ہے یہ مجھے کبا سی کر دے گا۔ اب یہ کبا نا ایک قسم کا کوٹ ہوتا تھا جو آگے سے کھلا ہوتا تھا، تو یہ اس قسم کا ایک کوٹ ہوتا تھا، تو فرمایا کہ اگر یہ اس قسم کی یہ شرط لگا دیتا ہے تو یہ شرط فاسد ہے، اور اس شرط سے یہ بے بھی فاسد ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو چپل ہے، جوتا ہے، یہ میں خریدتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اس پر جو بائی ہے وہ مجھے اس کی پٹی اس کے اوپر لگا کر دے گا یا ڈیزائن کر کے دے گا، تو اس قسم کی کوئی شرط لگا دیتا ہے تو تب بھی یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی کپڑا خریدا اس شرط پر کہ جو بائی ہے اس کو کاٹ کر دے گا، یکتا کا فائل ہے بائی اور ہو زمین لوٹ رہی ہے مبی کی طرف، وہ یخیتا یا پھر اس کو سی کر دے گا، یخیتا کا فائل بھی یہ بائی ہے اور ہو زمین لوٹ رہی ہے مبی کی طرف، تو اسی طریقے سے یا کباب بنا کر دے گا تو یہ بے فاسد ہے۔ یا نال، یہ جو مٹیریل ہوتا تھا نا جس سے جوتا بنایا جاتا تھا، وہ مٹیریل اس نے خریدا ہے اس شرط پر کہ یہ جو مٹیریل ہے اس کا جو بائی بیچنے والا مجھے جوتا بنا کر دے گا، تو پھر اس صورت میں بے فاسد ہے۔ یا پھر یہ کہ یشر کہا اس پر پٹی وغیرہ لگا کر دے گا، تو پرانے زمانے میں ہوگا کوئی ڈیزائن وغیرہ وہ اس کے اوپر بنا کر دے گا، لگا کر دے گا، اس قسم کی اگر کوئی شرط لگاتا ہے فل بیع فاسد، تو پھر یہ بے فاسد ہو جائے گی۔